شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ عورت آٹا گوندتے سمے یہ غلطی ہرگز نہ کرے۔ پیارے عزیز دوستوں، آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور خاص کر کی عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا خاص عمل بتانے والے ہیں جس کو ہماری اسلامک بہنیں آٹا گوندتے وقت کریں گی تو ان کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسی عورت کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکنے سے گھر میں کون سا عذاب آتا ہے، اور بچی ہوئی روٹیوں کو کھانے سے گھر میں کون سی برکت آتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دستے ادب کو جوڑ کر گڑ گڑا کر عرض کرنے لگی، یا حضرت علی، میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت اور طاقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ مجھے آپ کوئی ایسا آسان سا عمل بتائیے جس کو کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں میری دعائیں پوری ہو جائیں۔ بس اتنا سننا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عورت، تم اپنے گھر میں جو بھی کام کرو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے پوری سچائی کے ساتھ کیا کرو۔ جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو محبت و احترام سے کیا کرو۔ تمہارا یہ عمل بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم جب بھی آٹا گوندنے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ، تو اپنی اس بندی کو یاد کیا، تو نے مجھ تک رزق پہنچایا اور رزق پکانے کی طاقت تو نے مجھے عطا کی۔ اے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے سے میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے عورت، یاد رکھنا، جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی گئی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں، اس کے بعد اس عورت نے پھر پوچھا کہ یا حضرت علی شیر خدا، زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ سن کر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، اچانک سے عذاب اگر آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کی بددعا ہی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت حیرت سے پوچھنے لگی، یا علی، رزق کی بددعا وہ کیسے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا رزق زمین میں پیروں تلے کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا، لیکن انسان میری قدر سے بے واقف ہو کر مجھے پیروں تلے کچل رہا ہے۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی روٹیاں بھی کھا لیا کرو، یا پھر اتنا ہی کھانا پکایا کرو جس کو تم آخر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یا نہ دیکھا جائے کہ زمین پر روٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ کچلی جا رہی ہے تو پھر وہ روٹی اس کے لیے بددعا ہی کرتی ہے۔ اس لیے اے عورت، جب بھی زمین پر گری ہوئی روٹی دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اس روٹی کو اٹھا لو، اور پھر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں پر وہ پیروں تلے نہ کچلی جائے، اور دوسری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اسے آرام سے اس روٹی کو کھا سکے۔ اور اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق تمہارے لیے دعائیں کرے گا، اور اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے باہر رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر پھینک رہا تھا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو دیکھ لیا تو آپ اس شخص کے قریب گئے اور آپ
فرمانے لگے، اے شخص یاد رکھنا، رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور برستا ہے، اور رات کی بچی ہوئی روٹی میں برکت اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اے شخص، جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا اور آج تیرا بندہ جسے تو نے اشرف المخلوقات کہا ہے وہ مجھے کھا رہا ہے۔ لیکن افسوس، جب انسان کچھ روٹی کھانے کے بعد کچھ روٹی کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ روٹی پوری رات غمزدہ ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس روٹی پر نور برساتے رہو، اور جس نے بھی اس کو ٹھکرایا ہے اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو، اور جو کوئی اس بچی ہوئی روٹی کو صبح اٹھ کر کھائے گا تو ایسا شخص خوب برکت اور رحمت پائے گا، کیونکہ یہ شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رات کی بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ تعالیٰ کا نور برستا ہے۔ اس لیے پیارے دوستوں، کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر نہ پھینکا جائے بلکہ صبح ان کو گرم کر کے کھا لیا جائے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ایک وقت ایسا تھا کہ انسان جتنی بھی عمر کا ہو وہ کمزور نہیں ہوتا تھا اور طاقتور رہتا تھا، کیونکہ اس وقت کے بزرگ، خاص طور پر اللہ کے نیک بندے، اپنے ناشتے میں باسی روٹی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے دور میں ہر ایک کمزور ہے، ہر شخص کو بیماریوں نے گھیر لیا ہے۔ آج کل ہر دوسرا انسان مبتلا ہے بیماریوں میں۔ اس کا علاج نہایت ہی آسان ہے۔ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں، حکیم بھی کہتے ہیں، اور خود سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ صبح ناشتے میں اگر آپ باسی روٹی کو ہلکا سا گرم کر کے کھاتے ہیں تو اس کے استعمال کے بعد آپ کی صحت شاندار ہو جائے گی۔ عمر جو بڑھتی چلی جا رہی ہے رک جائے گی، یعنی آپ جوان نظر آنے لگیں گے، نہ کمزوری ہوگی، نہ آپ کو کھانسی آئے گی، نہ جسمانی اعصابی کھنچاؤ ہوگا۔ باسی روٹی ان سب کا ایک لاجواب نسخہ ہے۔ وہ لوگ جو ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں، ڈائبٹیز یعنی شوگر کی بیماری ہے، اگر اس بیماری کی پیچیدگیوں سے اور اس کی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو باسی روٹی ان کو ناشتے میں کھانا بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، صبح کا ناشتہ دودھ اور باسی روٹی سے کیجیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شوگر کنٹرول میں رہتی ہے، اور وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، وہ کبھی بھی کنٹرول میں نہیں رہتا، تو وہ بھی باسی روٹی کا استعمال فوراً شروع کر دیں، کیونکہ یہ نہ صرف وزن کو کم کرتی ہے بلکہ خون میں شوگر کی مقدار کو بھی کنٹرول رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے جسم میں کاربوہائیڈریٹس اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں ہمارے گھیر لیتی ہے۔ آپ باسی روٹی کو اگر ناشتے میں استعمال کرتے ہیں دودھ کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے یہ عمل کس طرح آپ کے دماغ اور جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے، ایسیڈیٹی یعنی گیس کو کم کرتا ہے، اور آپ کے شریر کو کس قدر نیوٹریشن دیتا ہے۔ جو لوگ قبض کی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے باسی روٹی اور دودھ کا استعمال بہت ہی فائدہ مند ہے۔ سادگی کو اپنائیے اور باسی روٹی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ رات میں جو روٹی بچ جاتی ہے اس کو پھینکے نہیں بلکہ صبح اس کو گرم کیجیے اور ناشتے میں خاص طور پر باسی روٹی کو کھائیے۔ بزرگان دین کی پسندیدہ ہے باسی روٹی، دل کو یہ طاقت دیتی ہے، باڈی میں انرجی لاتی ہے، بیماریوں کو دور بھگاتی ہے، اور اس کے علاوہ روحانیت اگر آپ کو بڑھانا ہے تو باسی روٹی کھائیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے استعمال کی ہے باسی روٹی۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلومات ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ ایسی جانکاری ان کو بھی حاصل ہو سکے۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔